السلام علیکم ناظرین، آسان قانون کے عنوان سے طالب علم کی ایڈوکیٹ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو بات کر رہے ہیں، کوئی شخص نہیں ہے کہ جسے اس کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اس کی نوعیت سنگینی کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہر کسی کو ہوتا ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگا جاتا ہے، کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس لنک پر کلک کریں، اور جعلی کالز کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ کبھی وہ ادارے کی طرف سے آپ کو فیک کال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے عزیز رشتہ دار بن کے آپ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ او ٹی پی آپ بھیجیں ہمیں، ہم آپ کا پارسل پڑا ہوا ہے وہ پہنچانے آ رہے ہیں۔ اگر اس میں انسان اپنے حواس قائم رکھے اور کال کرنے والے سے انکوائر کرے تو بہت جلد حقیقت پتہ چل جاتی ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ اب ہو چکا ہے اور لوگ محتاط ضرور ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اگر معصوم اور سادہ لوگ، میں قانونی پہلو کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر اب بھی کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ریمیڈی کیا ہے، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی آپ سے واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام پہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، جو آپ عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کریں کہ کسی شخص سے پیسے مانگیں، تو کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو محتاط ہونا چاہیے، اپنے حقوق پر پہرا دینا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص فون کر رہا ہے اور آپ کا قریبی عزیز بن کر رہا ہے، تو کیا آپ کا عزیز اسے تائید کرے گا؟ اس کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ شک ہو جائے، آپ کو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ متعلقہ بندے سے ہم ملیں۔ بہرحال یہ ویڈیو زیادہ طویل نہیں ہوگی، ہم آگے اور بھی بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ہم آپ کو روشنی ڈال رہے ہیں ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے۔ ایف آئی اے بھی مستعد ہے، اور مختلف طریقے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے۔ یہ پاکستان کا جو ٹیلی گراف ایکٹ 25D وہ اب بھی مستعمل ہے، اگر آپ تھانے میں جائیں گے تو وہ اسی دفعہ کے تحت آپ کا پرچہ درج کر لے گا، لیکن اس کی اپروپریٹ جو راستہ ہے وہ آپ آن لائن گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ایک نیا جو قانون بنایا ہے پیکا کا، پریونشن آف الیکٹرک کرائمز ایکٹ، اس کے تحت آپ فوری طور پر جو سائبر کرائم ونگ ہے وہاں درخواست گزاریں گے۔ وہ درخواست آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں، ای میل لکھا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ، وہاں جا کر آپ لیں ایف آئی اے کی ویب سائٹ سے، اور انہیں وہاں اپنا کمپلینٹ درج کرائیں۔ آپ کو بعض اوقات یہ آتا ہے کہ آپ کے پیسے نکل آئے ہیں اور اتنے پیسے، اس میں پھر آپ کا بعض اوقات کچھ معاملات بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرٹیکولرز بھیج دیں تو پھر وہ آگے، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھل جائے۔ اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے۔ آپ کو فوری طور پر جیسے ہی ایسا آپ سے ہو، آپ نے متعلقہ ادارے میں جانا ہے، کمپلینٹ درج کرانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سائبر کرائم جانا ہے۔ سائبر کرائم ونگ یا اسپیشل جو ان معاملات کو دیکھتا ہے وہ آپ کے معاملات کو دیکھے گا، انکوائر کرے گا، انکوائری بیٹھے گی، اور اس کے بعد اس قانون میں سخت سزائیں ہیں فراڈ کے حوالے سے۔ یہ بہت ایک وسیع قانون ہے۔ تو یہ ہے آج کی مختصر سی بات، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے اور آپ کے مفاد عامہ میں سمجھتے ہیں تو اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، پسندیدگی کا اظہار کریں اگر اچھی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔